Signing ceremony between KPL and Shahid Afridi as the brand ambassador. इस तकरीब में नसीम राजपूत आप तमाम मीडिया को जितने मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं सबको खुशामदीद कहता है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, ये बचपन से हम नारा लगा रहे हैं और शायद अपनी आखिरी सांस तक लगाते रहेंगे। लेकिन जिन नामसाइद हालात में कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का इनेकाद किया गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बीसीसीआई बहादुर ने भागने पे मजबूर किया, फिर और बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, लेकिन इसके बावजूद पहले एडिशन का जिस शानदार अंदाज से इनेकाद हुआ कश्मीर प्रीमियर लीग के और जमान खान और दीगर प्लेयर्स सामने आए, उसके बाद ये कह सकते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग पाकिस्तान क्रिकेट का अटूट अंग, कश्मीर प्रीमियर लीग पाकिस्तान क्रिकेट की शहरग। हम बातचीत का आगाज़ करेंगे आज की इस तकरीब में। लाजमी तौर पे द बिगेस्ट क्राउड पुलर एंड स्टिल द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड क्रिकेट, साहबजादा शाहिद खान अफरीदी साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा कि जो ब्रांड एम्बेसडर मुनक्किद हुए 2009 या वर्ल्ड T20 के हीरो, इंडिया का 2005 का टूर, मैं तो वहाँ पर मौजूद था जब ये खेलते थे, तो फिर सन्नाटा छा जाता था, कानपुर हो या दूसरी जगह हो। तो इंशाअल्लाह इनके ये जहाँ पर भी होते हैं उसके बाद इवेंट ऊपर होता है और सन्नाटा बाकी जगहों पे छा जाता है। तो लाला अब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत मुबारक हो लाला एंड कश्मीर प्रीमियर लीग। आरिफ मलिक साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ऑनर कोटली लाइंस मिस्टर फैसल नदीम साहब को मदऊ करूँगा। फैसल नदीम साहब आप तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मिस्टर फैसल नदीम, ओनर कोटली लाइंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप लोगों के साथ ये है कि हम लोग KPL सीज़न 2 खेलने जा रहे हैं। पता है आप लोगों को सीज़न 1 भी बहुत अच्छा हुआ था और आरिफ भाई ने सीज़न बड़ा अच्छा तरीके से कराया था और दूसरा भी आपको पता है होने वाला है। इसकी तैयारी भरपूर कर रहे हैं और लाला जो है ब्रांड एम्बेसडर, आपको पता है इनकी तारीफ़ करने का कुछ वो नहीं है, मगर ये है कि शायद अफरीदी भाई जो हैं बहुत अच्छे हैं हमारे साथ और ये वहाँ रहेंगे तो KPL को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैसल नदीम, ओनर कोटली लाइंस। और अब मार्केटिंग के बगैर तो लाजमी तौर पे कुछ मुमकिन नहीं है। एक और नए ऑनर है जिनको मैं आने वाले वक्त में बुलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं मदऊ करूंगा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कश्मीर प्रीमियर लीग मिस्टर साकिबुर रहमान साहब को कि आएँ और आके अपने ख्यालात का इजहार करें और इस वक्त मार्केटिंग की क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में भी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वेल, एक तो शाहिद भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सो मोस्ट वेलकम। एंड KPL की जो सीज़न 2 की ओवरऑल मार्केटिंग है कंटिन्यू किया है, ज्वाइन किया और आगे भी इंशाल्लाह हमारे साथ ही होंगे। सो ओवरऑल जो हमारी एंथम है वो भी इन प्रोसेस है। इसके अलावा जो हमारा आर्ट वर्क है सीज़न 2 का वो भी हमने रिलीज़ कर दिया है। ऑब्वियसली आप सबको आइडिया होगा। देखिए क्रिकेट जो है इट्स अ गेम ऑफ पब्लिक, ठीक है। हर गली मोहल्ले में हर गाँव में क्रिकेट हो रही है और वहीं से हम जाके टैलेंट हंट करते हैं और हमारे पास स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे प्लेयर्स आते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे साथ आए हुए थे और आगे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें शायद है कि जो कंट्रीब्यूशन है और जितने भी अदर हमारे सुपरस्टार हमारे साथ आ रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगी और आप सबकी कंट्रीब्यूशन हमें रिक्वायर्ड है ग्राउंड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर साकिबुर रहमान, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कश्मीर प्रीमियर लीग। और नए ऑनर्स भी जुड़े सीज़न 2 में। सीज़न 1 की शानदार कामयाबी के बाद अब कुछ नए लोग भी आपको कश्मीर प्रीमियर लीग सीज़न 2 में दिखाई देंगे। इस वक्त मैं मदऊ करूँगा ऑनर मीरपुर रॉयल्स, द रॉयल टीम ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग। ही इज़ द एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेशनिस्ट, चेयरमैन प्राइम ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज, डॉक्टर अब्दुल वाजिद साहब को मैं यहाँ पर मदऊ करूँगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। नए ऑनर के लिए बहुत सारी तालियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आरिफ मलिक साहब का, शाहिद अफरीदी साहब का और तमाम KPL के मैनेजमेंट का इंतहाई मशकूर हूँ और आज जितने भी मीडिया हजरात और जितने लोग आए हुए हैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ जो आए हैं और इस तकरीब को इज़्ज़त बख्शी। चूँकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है KPL के साथ और KPL को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्रिकेट के बारे में मैं इतना कहूँगा कि
جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو وہاں کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہے. دے آر ورکنگ فار دا پیس. اور آلریڈی جو اس ملک کی حالات جس وقت چل رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو ایک اچھے ایک پازیٹیو کی طرف مائل کر دیتے ہیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹ, اسپیشلی ینگسٹرز, تو ان کے لیے ایک بہترین مشعلہ ہے. اور کے پی ایل کے مینجمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت کم عرصے میں انہوں نے اکیلا پاکستان میں نہیں بلکہ پورا دنیا میں نام بنایا. اور مجھے یقین ہے کہ سیزن 2 کی بات جو ہے وہ کے پی ایل کا نام وہ پورا دنیا کے ٹاپ آف دا لسٹ میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جس طریقے سے کے پی ایل کے ساتھ مینجمنٹ ہے اور لالا کے سربراہی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز کے پی ایل اس مرتبہ جو ہے ایک رقم دنیا میں جو ہے ایک ٹاپ لیول پہ پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے نیک خواہشات ہیں کے پی ایل کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ, اور اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرپور رائل کی طرف سے میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا سپورٹ ہونا چاہیے, تمام اسٹوڈنٹ کا سپورٹ ہونا چاہیے, تمام ینگسٹر کا سپورٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز ہم مل کر کے جس طریقے سے کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے بچے تو ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پرامن لوگ ہیں, امن چاہتے ہیں. ہم تھرو سپورٹس جو ہے پورا دنیا کو پیغام پہنچائیں گے کہ ہم پرامن لوگ ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عبد الواجد صاحب, اونر میرپور رائلز. ہمارے ساتھ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں کو آنر کوٹلی لائنز مسٹر خالد ضیاء صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں مسٹر قاضی عبد الحکیم صاحب. یہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں کشمیر پریمیئر لیگ کے. کھیلو آزادی سے, یہ ایک سلوگن ہے کشمیر پریمیئر لیگ کا. ہمارا کشمیر ہے وہ بھی آزاد کشمیر کہلاتا ہے. تو ہم تو زندگی میں آزادی سے جیتے آئے ہیں, آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آزادی ہر سطح پر چاہتے ہیں. یہ ہماری قوم کا ایک حق ہے اور اس کو ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے آئے ہیں اور اس سلسلے میں بہت بڑا کام کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ایڈیشن کا جس نامساعد حالات میں انعقاد کیا گیا, یہ کارنامہ تھا کشمیر پریمیئر لیگ کے منتظمین کا. اور اب جن شخصیت کو میں مدعو کر رہا ہوں, بہت بڑا صحرا ان کے سر جاتا ہے پریزیڈنٹ کشمیر پریمیئر لیگ مسٹر عارف ملک صاحب کو میں مدعو کروں گا آپ کی پرزور تالیوں میں کہ سیکنڈ ایڈیشن کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ کشمیر پریمیئر لیگ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ میڈیا کے تمام دوستوں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ تشریف لایا. اور بڑے لمیٹڈ ٹائم پہ ہم نے آپ کو ایک جو رسپانس ٹائم تھا وہ کافی لمیٹڈ دیا. 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. باقی آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے, میں اور لالا اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ رسپونڈ بھی کریں گے. اچھا, سب سے پہلے ہم آتے ہیں کے پی ایل کی نئی تھیم کی طرف. نئی تھیم اٹ از لائک ہارٹ. اگر آپ لوگو دیکھ سکیں کے پی ایل سیزن 2 کا, سو اٹس لائک 2 کو اگر آپ فلپ کریں تو وہ سیزن اور 2 تو اٹس لائک ہارٹ. اچھا, یہ ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا میسج اکراس دا گلوب ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ وی آر بیسکلی اسپریڈنگ دی میسج آف پیس اینڈ لو فرام مظفر آباد دس ٹائم. لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت ریزسٹنس ایک آئی اراؤنڈ دا گلوب کرکٹنگ فرٹرنیٹیز سے, لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو فل آف کیا. سو اس دفعہ کہ ہم بیسکلی سلوگنائز اس کو کھیلو آزادی سے, آف کورس ایک ایسا امپورٹنٹ اور اسٹرانگ سلوگن تھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم آزادی کے ساتھ کھیلے. اٹ ہیپنڈ سکسیزفلی. اور مظفر آباد کی جو امیجز لائیو دنیا میں, جب انٹرنیشنلی ہم موو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار مظفر آباد اتنا خوبصورت ہے, وی کی ناٹ امیجن دس. مگر لوگوں نے پہلی دفعہ جو ہے نا اس کے امیجز دیکھے. اچھا, جو فرسٹ ایئر کی جو سکسیس ریٹ تھا اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکسیس ریٹ اس کا کیا تھا. سکسیس ریٹ میں ڈیجیٹل اسٹیٹس کے مطابق آن ریکارڈ, یہ بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں کہ وی بیکیم دا نمبر 2 پاپولر لیگ ان دا ورلڈ, ان دا گلوب, بیکاز اس کے ڈیجیٹل اسٹیٹس جس طرح سے تھے تقریباً کوئی 7 to 8% آف دی جو ہمارے جو اسٹیٹس تھے اس کے مطابق اکراس دا بارڈر ہمیں دیکھا گیا. سو کشمیریوں کے ساتھ ان کے بھی دل آف کورس دھڑکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ برطانیہ کی بات کر لیں, آپ یورپ کی بات کر لیں, یو ایس اے کی بات کریں, مڈل ایسٹ کی بات کر لیں, تو بڑا ریمارکیبل قسم کا رسپانس ہمیں سیزن 1 میں ملا. ہم اس کا ملٹیپل انفیکٹ ہم اس دفعہ سیزن 2 میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو براڈ کاسٹ تھا
براڈ کاسٹ آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ وی براڈ کاسٹڈ سیزن 1 ان 52 کنٹریز. 52 ملکوں میں اس کو ہم نے براڈ کاسٹ کیا. وی اسٹارٹیڈ ود 25 کنٹریز. جب اس کی ہیپننگ اور اس کی جب چیزیں اس کی اراؤنڈ دا گلوب گئیں تو پیپل ور لائک انٹرسٹڈ. ہائی اسکورنگ گیمز چل رہی تھیں. ایک غالباً 232 کا ایک اسکور تھا, وہ چیز بھی ہو گیا. سو بڑی ایکسائٹمنٹ کا لیول ہائی تھا. اچھا, اس دفعہ کا ایک اور سگنیفیکنس بہت امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ, بیکاز وی آر سیلیبریٹنگ 75 ایئرز آف سیلیبریشنز آف پاکستان. تو وہ جو 75 ایئرز کی سیلیبریشنز اس دفعہ کا 14 اگست بہت ڈفرینٹ ہوگا مظفر آباد سے. آئی کین ٹیل یو, جو وہاں پہ ہم ایک جو بڑی سیلیبریشنز ہم اس کو کر رہے ہیں, اور آبویسلی وہ جو ایک 75 ایئرز کا میسج مظفر آباد سے جائے گا وہ ایک گلوبل میسج ہوگا, اور میسج امن کا ہوگا, بالکل امن کا میسج ہوگا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بڑے آزادی کے ساتھ ہم نے کھیلا اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی. اب 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو اناؤنسمنٹس انفیکٹ ہیں کہ ڈرافٹ ایونٹ وی ہیو فائنلائزڈ آن 21 جولائی. اس کو آپ لائیو اپنی اسکرینس پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے, ڈرافٹ ایونٹ جس میں پلیئرس کا پک ہونا ہے. اور پھر ہمیں ساتھ ہی ساتھ ابھی جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے, ایک انٹرنیشنل پلیئر بھی اس میں کھیل رہا ہے ہماری. اس دفعہ لاسٹ ٹائم ہرشل گبز صرف آ سکے تھے, باقی پلیئرس کو روکا گیا. سو ہماری ابھی بھی نیگوسیشن ایک لیول اوپن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اچھا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. ڈسپائٹ آف لاٹ آف ہرڈلز ایشوز, آپ صحافی حضرات ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی ٹویٹس ہم دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں اس کو. ایک ریزسٹنس تھا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اس کے باوجود سیزن 2 کو سینکشن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ سیزن 2 کو سینکشن کیا گیا. تو پی سی بی کا ایک بڑا پازیٹیو ایک رول, بیکاز دے آر فادر آف دا کرکٹ. دنیا کے جو بڑے بورڈز ہیں اس میں پی سی بی شامل ہے. پاکستان کے پاس اس وقت نمبر 1 نمبر 2 پلیئرز ہیں, تو وہ ایک اچھا اس دفعہ کردار رہا ہے پی سی بی کا. اچھا, اس کے بعد لانچنگ سیریمنی وی ول بی ڈوئنگ ایٹ اسلام آباد. آف کورس اسلام آباد مظفر آباد میں کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں, وہ 15 تاریخ کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لانچ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ سیزن 2 کا. اور پھر اس کے بعد 2-3 اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ میڈیا کا دیکھیں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لاسٹ ٹائم بھی میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا, کے پی ایل کو امیجز بھیجے پوری دنیا کے اندر. تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے وہ میڈیا کا ہوگا. بیکاز دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کھیل بھی ہے, اور کھیل کے ساتھ ساتھ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر. دس از سم تھنگ ویری سیریس کہ جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں, اٹ از کلوز ٹو آور ہارٹ. وہاں سے جب اس قسم کے جو امیجز جائیں گے, پھر 7ویں ٹیم بھی ہماری ماشاء اللہ سے ایڈیشن ہوا جس کو لالا ہیڈ کر رہے ہیں, اور لالا مینٹور بھی ہیں. تو لالا سے بلکہ میں نے آتے ہوئے ریکویسٹ کیا کہ لالا کوئی 1-2 میچز آپ کے ہونے چاہیے, بیکاز یو شوڈ بی ان دی ایکشن جب آپ میدان میں اتریں گے. مطلب لالا کی میدان میں جو اترنے کی فیل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی ایل سیزن 2 کے لیے سب سے بڑا مائل سٹون ہوگا. اس بات پہ تالیاں ہونی چاہیے پلیز. تو اچھا, میں آپ کوئکلی لالا کی بات کروں گا کہ لالا سے ہماری جب سیزن 1 میں فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو لالا کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے کر سکو گے, بڑا مشکل ہے یہ. آف کورس ظاہر ہے از دا موسٹ پاپولر سپر اسٹار کرکٹنگ آج بھی پوری دنیا کے. سو وہاں پہ جب ہماری پلاننگ شروع ہوئی تو لالا سے ڈیلی بیسس پہ ڈسکشن ہوتی تھی, بات چیت ہوتی تھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی اس کے بعد سب سے بڑا کنٹریبیوشن شاہد خان آفریدی کا ہے فار دا سیزن 1, اس کی جو سکسیس تھی. سو لالا سے نے ریکویسٹ کیا کہ آپ کنٹینیو کریں, اور لاسٹ ٹائم آئی ریمبر کہ انجیکشنز لگا کے کھیلے تھے لالا. ہیمسٹرنگ کا بھی ایشو تھا, بیک کا بھی ایشو تھا, لیکن وہ کشمیر کے لیے کھیلے تھے, وہ نظر آ رہا تھا. اگر آپ کو امیجز یاد ہوں تو ہی واز ہاپنگ, لیکن پھر بھی کھیل رہے تھے. سو تھینکس لالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ یو آر لائک فیملی ممبر ٹو کے پی ایل, اور آپ کے بغیر کے پی ایل مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اگلے کچھ چوتھے پہنچیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی لائف ٹائم ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ لالا ماشاء اللہ سے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. سو یہ ساری سچویشن ہے جی. باقی آپ کی سپورٹ کے علاوہ ہم سیزن 2 نہیں کر سکے. میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ٹو آل دی میڈیا پرسنس, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب کئی نیگیٹو چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, نیگیٹو ہائپ بھی کبھی کبھی کام آتی ہے. لاسٹ ٹائم جیسے میں نے کہا کہ تھینکس ٹو بی سی سی آئی فار دا مارکیٹنگ آف سیزن 1, جتنی مارکیٹنگ کر دی سیزن 1 میں, شاید اس دفعہ ہمیں اس مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ادروائز یو آر اسپینڈنگ لاٹ آف بجٹس آن دا ٹی وی چینلز, آن دا دا ڈیجیٹل میڈیا, پھر آؤٹ آف ہوم پہ کرتے ہیں.
सो इस दफ़ा हमें मीडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब लोगों की सपोर्ट जब होगी तो हम इसको इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल करेंगे। खेलो आज़ादी से, खेलो दिल से। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Arif Malik, President, Kashmir Premier League. सईद आज़ाद साहब भी तशरीफ़ ले आए, कोटली लाइन्स के हेड कोच हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। जावेद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जावेद अली साहब, हकीम आगा साहब, गालिब आगा साहब भी यहाँ पे, हमारे मारूफ हकीम वो भी मौजूद हैं। इस तकरीब में खासे लोग मौजूद हैं, लेकिन जिनका आप सबको इंतज़ार है, अब उनकी बारी आ गई है। क्योंकि लाला जब मैदान में उतरते हैं, क्योंकि कश्मीर का नाम जुड़ा हुआ है, तो आरिफ भाई आप यकीन रखें लाला मैदान में इंशाल्लाह उतरेंगे। द बिगेस्ट क्राउड पुलर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, पाकिस्तान का आज भी सबसे बड़ा ब्रांड, वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा ब्रांड, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग, साहबजादा शाहिद खान अफरीदी। मुझसे भी ज़्यादा जज्बाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पहले तो मैं आरिफ भाई आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट को, राशिद भाई यहाँ पे नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, राशिद भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल होते, लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और पहले सीज़न जो बात हो रही थी कि मैं आपसे यही बात कर रहा था कि प्रोफेशनल और टेक्निकल लोगों को अपने साथ लेके चलें। कश्मीर लीग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अल्लाह ताला ने दी है, तो इसको अवेल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काफ़ी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत इम्प्रूव की है। राशिद भी आ गए, ठीक है। इसके अलावा जी क्योंकि आप आरिफ भाई आप कराची की मीडिया के हवाले से अगर मैं बताऊँ आपको, तो कराची की मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहा है। और क्योंकि मैं पला बड़ा ही शहर में हूँ, तो मुझे इसके मीडिया यहाँ के लोगों का अच्छी तरह पता है कि जो चीज़ क्रिकेटर्स के फेवर में होती है या मुल्क के फेवर में होती है, तो हमारा मीडिया हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और ख़ासतौर पर कराची का जो मीडिया है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। तो थैंक यू सो मच जी, आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। मैं लीग क्रिकेट, देखिए लीग क्रिकेट तो दुनिया में हर जगह ही हो रही है, लेकिन अगर किसी लीग क्रिकेट के पीछे कोई कॉज ना हो तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, लोग प्लेयर्स को, बच्चों को चांस भी मिल जाता है, फाइनेंशियली भी बच्चों को सपोर्ट मिलती है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे अपने स्किल्स दिखा सकते हैं कि कितने अच्छे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म किसी के लिए सामने लेके आना, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए। लेकिन मेरी आरिफ मलिक साहब से आज यहाँ मीडिया के सामने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वो रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आरिफ मलिक साहब जो है वो अनाउंस करेंगे आज ही आपने अनाउंस करना है। और जो भी आप अनाउंस करना चाहेंगे वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि हमारे बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो अपने बलबूते पे खुद जाके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जो फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारी मीडिया हजरात को जानता हूं कि अब उनकी फैमिलीज़ के अंदर जो उनके हालात हैं, उनकी सेहतों के हवाले से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोई एक ऐसी अमाउंट अनाउंस करें जिसकी वजह से मैं उन एथलीट्स और उन मीडिया के लोगों को सपोर्ट कर सकूं, उनकी फैमिलीज़ का ख्याल रख सकूं। तो इसके लिए मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और साथ में मुझे भी मौका मिला है, दूसरा सीज़न ये मुझे रिटायर होने नहीं दे रहे, मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच कि मुझे आप लोगों ने दोबारा अपॉर्चुनिटी दी। कश्मीर एज़ यूजुअल मेरे ख्याल में हम सबके दिल के बहुत करीब है, और लास्ट सीज़न जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हर्षल गिब्स को बुलाया था, हर्षल गिब्स इस तरह आया था कि वो ये समझ रहा था कि कोई फेस्टिवल टाइप की क्रिकेट है, मैचेस है। जब उसने मैचेस देखे उसने कहा नहीं भाई, इतनी अच्छी क्रिकेट के लिए तो मैं नहीं आया हुआ था, मैं तो तैयारी करके ही नहीं आया हुआ था। तो क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त रही है, बहुत सारे प्लेयरों को बहुत अच्छा चांस मिला, बड़ा ज़बरदस्त चांस मिला, कुछ नए चेहरे सामने नज़र आए। उसी क्रिकेट की वजह से PSL के अंदर भी वो चेहरे हमें नज़र आए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी वो चेहरे हमें नज़र आएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के आने का, और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको इज्जत के साथ, खैर खैरियत के साथ कामयाब करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ब्रांड एम्बेसडर कश्मीर प्रीमियर लीग साहबजादा शाहिद खान अफरीदी साहब। और अब साइनिंग सेरेमनी होगी यहाँ पर, जहाँ प्रेसिडेंट KPL आरिफ मलिक साहब और ब्रांड एम्बेसडर KPL साहबजादा शाहिद खान अफरीदी साहब साइन करें। और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी हमारे लाला ब्रांड एम्बेसडर होंगे कश्मीर प्रीमियर लीग के। वैसे लाला जब भी मैदान में उतरें पड़ोसी मुल्क लाल पीले हो जाते हैं, वहाँ जितने भी प्लेयर्स होते हैं। इंशाअल्लाह यही सूरत हाल होगी। ये साइनिंग सेरेमनी
آپ کی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. Lala became the brand ambassador of Kashmir Premier League. Great Lala. اور اب شرٹس پیش کی جائیں گی کشمیر پریمیئر لیگ کی. عارف ملک صاحب برانڈ ایمبیسڈر کشمیر پریمیئر لیگ صاحبزادہ شاہد خان آفریدی صاحب کو شرٹ پیش کر رہے ہیں. بہت ساری تالیاں. کوٹلی لائنز فرنچائز ہے, ون آف دی بیسٹ فرنچائز آف کشمیر پریمیئر لیگ. خالد ضیاء صاحب کو آنر ہیں, فیصل ندیم صاحب آنر ہیں, جو برانڈ ایمبیسڈر شاہد خان آفریدی صاحب کو سوینئر پیش کر رہے ہیں کوٹلی لائنز کی جانب سے. اور جیسے ابھی لالا نے بھی بات کہی کہ کشمیر پریمیئر لیگ ایک کاز دکھائی دیتا ہے پیچھے, تو ہمارے تمام صحافیوں آپ کے سوالات کی باری آ رہی ہے. کافی ڈسٹربینس بھی ہوئی, کافی آپ لوگوں کو بھی پرابلم ہوا. بعد میں سے لائٹر سائڈ پہ نہیں وہ, لیکن آپ بینگ اے وائس آف کرکٹ اور پاکستان کی آپ پہچان ہے, تو بی سی سی آئی کو خاص کر کے انڈین عوام کو کے پی ایل کے سیزن 2 کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے اور کچھ کہنا چاہیں گے کہ جو پچھلی بار کیا تھا وہ ایٹ لیسٹ یہاں نہ کریں اور کرکٹ کو ہونے دیں. ان کو یہی میسج ہے کہ سیزن 2 ہونے جا رہا ہے. جی بتائیے گا. جی حذیفہ. اچھا عارف ملک صاحب, آپ سے سوال ہے. بہت انسرٹینٹی تھی, جو ساری سچویشن تھی, پلیئرس کے بھی کچھ شکوے تھے کہ کلیئرنس نہیں, کیونکہ ظاہر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کھلاڑی کھیلتے ہی اس کے لیے, آپ کو حالات کا پتہ ہے آج کل. تو اب نیکسٹ جو سیزن ہوگا اس کی کیا آپ لوگوں نے ایک وے فارورڈ بنایا ہے کہ اسی وقت ان کی کلیئرنس ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی خبر کیا ہے, کلیئرنس ہو چکی ہے؟ آپ کے ہی میڈیا مینیجر نے کہا تھا کہ ہو گئی ہے, بہتر آپ ہی جانتے. تو کھلاڑیوں کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں, تو اس سیزن میں یہی ہو جائے گا یا پھر اس کو بھی اگلے سیزن تک ڈیلے کریں گے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا نا, چونکہ جو اناگرل سیزن تھا اس میں اتنی لبرٹی آپ میڈیا پرسنز یا کھلاڑی ہمیں دے سکتے ہیں کہ مسائل تھے بہت سارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ سارے کے سارے مسائل اوور کم کیے. پینڈنگ جو جتنی بھی پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا تھا کہ جو ٹائٹل اسپانسر تھا وہ ڈیفالٹ کر گیا. اس ٹائٹل اسپانسر کی وجہ سے, دیکھیں کمرشل نمبرز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی لیگ کے, سو اس کی وجہ سے مشکلات آئیں, بٹ وی آر ڈن. اور سیزن 2 کے اندر ہم نے بہت اسٹرکٹ پالیسی بنائی ہے. یہ باقی فرینچائزز تو نہیں آ سکے, یہ 2 فرینچائزز ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے اندر جو ہی ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے, ٹورنامنٹ ختم ہو رہے ود ان ویک 10 days سارے پلیئرس کی پیمنٹس, جو ریسٹ آف پیمنٹ ہوگی وہ پے آف ہو جائے گی, اور 25% پیمنٹ ان کی رہ جائے گی. 75% بفور دا ٹورنامنٹ یا ڈیورنگ ٹورنامنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. سو اس پہ ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ اسٹینس لیا ہے. عمران پلیز. عمران. جی عارف بھائی, عمران صدیق فرام ڈان نیوز. ایل پی ایل بھی ہو رہی ہے اس کے پی ایل سیزن کے دوران, تو پاکستان کے بہت سارے پلیئر سری لنکا بھی کھیلنے جائیں گے, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ اور آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وراٹ کوہلی کو بھی آپ انویٹیشن دیں گے, تو اس کا کیا ہوا؟ اور شاہد بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر نہیں ہونے دے رہے, آپ ریٹائر ہونا کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں ان سے ابھی بھی آپ زیادہ فٹ لگ رہے ہیں. اندر کا حال تو میں ہی جانتا ہوں. ہر چیز کی اپنی ایک ایج ہوتی ہے, بس انجوائے کر رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ایز اے مینٹور یہ ہے کہ اس میں نئے لڑکے آئیں گے, نئے لڑکے ڈریسنگ روم شیئر کریں گے, انڈر 19 میں سے بھی لڑکے ہوں گے, کشمیر کے لوکل لڑکے بھی ہوں گے. اچھا لگتا ہے مجھے اس لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ. ہمیشہ میں کوچنگ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں, اپنا ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے. جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ نیشنل ٹیم میں مین مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. کوچنگ کی ضرورت آپ کو ہمیشہ گراس روٹ لیول یا اے ٹیم تک ہوتی ہے. اچھا, آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایل پی ایل کے حوالے سے. میں بائی دا وے جو لاسٹ ایل پی ایل ہوئی تھی اتفاقاً آئی واز ان کولمبو. میں کچھ میچز بھی وہاں پہ دیکھے, اور وہاں کے سی او سے, ان کے مینجمنٹ سے ملاقات بھی ہوئی. وہ ادر دین دس کے پی ایل تھا. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کوئی 3 سے 4 پلیئرز ایل پی ایل میں جا رہے ہیں, وہ لسٹ بھی آ گئی ہے میرے پاس, اور جو پلیئر پرس ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا پلیئر پرس ہے. اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ آپ, ٹھیک ہے کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں,
कश्मीर को छोड़ के आप श्रीलंका कैसे जा सकेंगे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर द दोज क्रिकेटर्स जो जाने का प्लान करें. वैसे उसमें से 2-3 लोग ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं अपने आप को, वहाँ से पुल आउट कर चुके हैं, वो नहीं जा रहे. सो मेरा ख्याल है कि जो नेशनल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट जब कहीं हो रही है या इवन PSL हो रहा है, दैट इज़ द नेशनल ड्यूटी. सो कश्मीर की नेशनल ड्यूटी मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको प्लेयर पर्स भी उतना मिल रहा है और उसके बावजूद आप यहाँ से छोड़ के आप जाएंगे श्रीलंका तो बड़ा मुश्किल होगा. बाकी आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा. मलिक साहब, या कोहली देखें एक एंकर का सवाल था डॉन पे, बल्कि उसमें बात हो रही थी कि सवाल ये था कि जी आप कुछ लास्ट टाइम मुश्किलात हुई तो इस दफ़ा की क्या सिचुएशन होगी. तो मेरा बड़ा एक सिंपल सा एक जवाब था कि हम तो चाहते हैं कि विराट को भी आके दिखाएं इधर हाउ पीसफुल इज़ मुजफ्फराबाद. तो मेरा तो ये कॉन्सेप्ट था. ऑब्वियसली अगर BCCI उनको परमिशन दे सकता है तो हम तो अभी भी कहते हैं कि हम यहाँ से जो मैसेज ऑफ लव एंड पीस है हम उसके लिए काम कर रहे हैं. और देखें पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर इज़ सो पीसफुल कि इतनी बड़ी लीग पॉसिबल हो गई है. मैं तो लास्ट टाइम भी कह रहा था कि श्रीनगर में अगर आपको लीग करवानी है तो यहाँ की जो फिजिबिलिटी प्लान्स हैं, यहाँ के जो हमारे चैलेंजेस थे वो हमसे आपसे शेयर कर सकते हैं. हैव अ लीग इन श्रीनगर. मलिक साहब, असगर अजीम GTA फ्रेंचाइज का एक कप्तान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है. देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो NOC की जो डिटेल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक बड़ी क्लियर लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे PCB को और PCB ने ऑफ कोर्स वर्कलोड मैनेजमेंट उसकी देखनी है. उस वक्त हमें 16 प्लेयर्स दस्तियाब नहीं होंगे वाइट बॉल वनडेयर्स के. वो जो 16 प्लेयर्स दस्तियाब नहीं हैं उसके अलावा आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि अगर यहाँ पे बाकी प्लेयर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और वो कश्मीर में जाके अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिस कॉज की हम बात कर रहे हैं, नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कोई उसमें इशू है. सो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. हमारे NOC पे लिखा हुआ है दे कैन प्ले, लेकिन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ PCB. इबाद, शायद भाई आज़ादी कश्मीर की आप बहुत बात करते रहते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको बहुत पसंद भी किया जाता है, फॉलो भी किया जाता है, और वहाँ के जो लड़के हैं ख़ासतौर पे यंगस्टर्स वो भी खेलना चाहते हैं. तो आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनको, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? मुझे तो नहीं पता कि कितना इंतज़ार करना पड़ेगा उनको, लेकिन उनके साथ काफ़ी मैसेजेस मेरे सोशल मीडिया पे आते हैं, उनसे बात होती है मेरी, बहुत सारी कॉल्स आती हैं मुझे वहाँ से, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं. और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनको आज़ादी जिसके वो मुस्तहिक हैं वो उनको हासिल हो, और क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन सब ने, और हम अपनी परफॉर्मेंसेस से या उनको अपनी दुआओं में याद करके उनको यही खुशियाँ दे सकते हैं फ़िलहाल. बाकी पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो वही बेहतर जानते हैं. शरीफ जट साहब. अस्सलाम वालेकुम. शाहिद, आपसे भी सवाल है, आरिफ भाई से भी इससे कनेक्ट कर दूंगा. शायद अभी आपने लाहौर में गालिबन मीडिया टॉक की थी, आपने उसमें कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेयर्स के साथ ज़्यादती की गई. तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, वैसे होती है. LPL के लिए अगर प्लेयर्स अलाउ किए जाएँ और KPL के लिए उनसे एक्सक्यूज़ किए जाएँ कि वर्कलोड, LPL के लिए वर्कलोड नहीं होगा, KPL के लिए वर्कलोड हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि KPL अगर एक कॉज है, पूरी नेशन इसके लिए खड़ी होती है, तो पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को कहे. शाहीन शाह अफरीदी आपकी बात टालते नहीं है, रियाज अफरीदी भी नज़र आ रहे हैं इस लीग में, तो एक आधे मैच में शाहीन शाह अफरीदी नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह आपकी फ़ैन फॉलोइंग है इस तरह शाहीन की भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो वहाँ पे नज़र आएँ. अरे भाई, आपसे ये सवाल है कि आपने जिस तरह बताया कि डिजिटल नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस KPL को इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में देखा जाता है, लोग खुल के देखते हैं, छुप के देखते हैं, बड़ी स्क्रीनों पे वहाँ देखते हैं, किस तरह की इत्तलात हैं आपके पास? देखें मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ. हाँ नहीं वो शायद भाई तो शायद ही मुशारा मैं बाउंसर मारूं. जट को ना ब्रेकिंग चाहिए होती है. अच्छा, उसमें बेसिकली ये कि उसकी जो सॉरी सवाल क्या था आपका? हाँ, इंडिया में बहुत देखे जो लास्ट टाइम जो नंबर्स थे हमारे नंबर्स में से 7 to 8% नंबर्स इंडिया में देखे गए हैं. देखें आप नहीं रोक सकते, इस वक्त डिजिटल का दौर है, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं कि कोई ना देखे. इस वक्त जो सिचुएशन ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रही है वो सिचुएशन वहाँ पे कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी आपके टेलीफोन कॉल्स बंद कर दी जाती हैं, कभी मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाते हैं. सो उसके बावजूद लोगों ने वहाँ पे KPL को देखा, और KPL के जो व्यूज़, आपको डिजिटल व्यूज़ छुप नहीं सकते, वो आपके गूगल एनालिटिक्स में आपके सारे के सारे वो व्यूज़ आ जाते हैं. सो लोगों ने छुप के देखा या जैसे भी देखा, बॉटम लाइन ये है
کہ بھارت میں کافی زیادہ حد تک کشمیر پریمیئر لیگ کو دیکھا گیا ہے ڈیجیٹلی. آف کورس ویسے تو ٹیلی وائز تو نہیں وہاں پہ ہو سکتا, تو اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نمبرز ڈبل ٹرپل ہوں گے وہ نمبرز. جاوید اقبال. ایک منٹ, جہاں تک جٹ آپ کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر لیگ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے ہم سب کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کیا ایسی کمٹمنٹ پہلے کی تھی کشمیر لیگ سے پہلے کی ہے؟ اگر کمٹمنٹ کی ہے وہاں پہ سری لنکا میں, تو کمٹمنٹ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے, پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پلیئرز نہیں کھیل رہے, جو اویلیبل ہیں, ایٹ لیسٹ وہ آ کے پی سی بی کو چاہیے کہ دو ایک میچ کے لیے ان کو اجازت دے دینی چاہیے. پاکستان کی کرکٹ کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بڑے کم جو سپر سٹارز ہیں وہ وہاں پہ جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں, تو ان کے لیے, ان بچوں کے لیے, اس کراؤڈ کو پل کرنے کے لیے گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کو اجازت دے دینی چاہیے. میرے کہنے سے کیا ہونا ہے, میں پی سی بی تھوڑی ہوں, اجازت تو پی سی بی نے دینی ہے. جاوید اقبال ہوں 24 نیوز سے. میرا سوال پہلے عارف صاحب آپ سے کہ کشمیر میں پہلا سیزن ہوا تو مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, کیا کیپیسٹی بڑھائی ہے شائقین کے لیے؟ اور دوسرا میرا شاہد سے ہے کہ آپ 2016 T20 ورلڈ کپ سے پہلے اس وقت بھی بہت کھل کے حمایت کرتے رہے کشمیر, جو کہ اتنا کوئی کھلاڑی نہیں کرتا, تو خاص کر اپنے رسک لیتا کیریئر پہ آپ کرتے رہے. ابھی کوئی میسیج دیں گے کشمیریوں کو, نوجوانوں کو وہاں پر, تاکہ وہ ایک میسیج آپ کی طرف سے ان کے لیے جائے؟ ویل میں ہمیشہ کشمیر کی بات کرتا ہوں, اور کرنی بھی چاہیے. میرے خیال میں چاہے کوئی بھی ہو وہاں پہ, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ظلم ہوتا ہے کہیں پہ بھی ہو, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے آپ کو. میں نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, لیکن وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف میں ہوں, اس کے خلاف رہوں گا انشاءاللہ. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہاں پہ, تو اس لیے وہ چیز میرے خون میں بھی ہے, انشاءاللہ بولتا رہوں گا. اور وہاں کے لوگوں کے لیے دیکھیں قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم وہاں پہ لیگ کرکٹ لے کے گئے ہیں الحمدللہ, جس سے کافی پلیئروں کو موقع ملا ہے. بلکہ عارف ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا اس لیے کہ آپ انشاءاللہ کنٹینیو یہ لیگ ہوتی رہے گی, کہ وہاں پہ کوئی کرکٹ اکیڈمی ہونی چاہیے, جہاں ہمارے جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ کرکٹ ختم ہو جاتا ہے, سارا سال کرکٹ ہونی چاہیے وہاں کے بچوں کے لیے, تاکہ وہاں کے بچوں کا شوق اور بڑھے, وہاں سے ٹیلنٹ آئے گا, پاکستان کے لیے ٹیلنٹ آئے گا. اچھا, پہلے میں گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر لیتا ہوں کہ گراؤنڈ کی آپ نے بات کی. غالباً آپ سب لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وی آر دا اونلی پرائیویٹ لیگ ان دا ورلڈ جس نے فلڈ لائٹس انسٹال کیے ہیں سرکاری اسٹیڈیم پہ, گورنمنٹ کے اسٹیڈیم پہ, گورنمنٹ کی فیسلٹی پہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپریشیبل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم واحد پرائیویٹ لیگ ہیں کہ ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ فلڈ لائٹس لگائی ہیں. سو لاسٹ ٹائم کافی سارے چیلنجز تھے, اور آج میں کسی سے بات بھی کر رہا تھا کہ اتنے بڑے چیلنجز تھے کہ جس دن کے پی ایل کا انوگریشن تھا اس سے ایک دن پہلے لائٹ آن ہوئی تھی. سو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, لاسٹ ٹائم ساتھ دیا. سو اس دفعہ ہم جو گراؤنڈ کی جو پچز کے جو اسکوائرز ہیں, جو چیزیں ہیں, لاسٹ ٹائم بھی پچز ریاض نے بہت اچھی پچز بنائی, اور ہی از این امیزنگ کیوریٹر, ابھی ملتان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. سو اس دفعہ بھی کافی محنت ہو رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر, پچز کے اوپر. اور جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے, تو انفراسٹرکچر میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا کام ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک انکلوجر پورا ہم نے اس کو ری بلڈ کیا تھا. اور بائی دا وے پروڈکشن فیسلٹی اگر ہم بات کریں تو دیٹ از دا لارجسٹ پروڈکشن فیسلٹی ان پاکستان, مظفر آباد اسٹیڈیم میں, کہ جو آپ کے ایم سی آرز ہوتے ہیں یا اندر جو آپ کے سیٹ اپس لگے ہوئے ہوتے ہیں. سو میرا خیال نیکسٹ سیزن میں ہم شاید گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں کہ ایک دو انکلوجرز اور بنائیں تاکہ کیپیسٹی انکریز ہو سکے. بیکاز لاسٹ ٹائم جو فائنل میچ تھا, فائنل میچ میں 18,000 لوگ اندر تھے اور 1 لاکھ سے لوگ باہر موجود تھے, اور وہ دے وانٹیڈ ٹو انٹر انٹو دا گراؤنڈ. تو اللہ کا شکر کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. سو کیپیسٹی انکریز کرنی چاہیے بالکل. میرا کویشچن نادرا مشتاق, میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم ہرشل گبس آنے کو, یعنی کہ وہ شامل تھے, اس دفعہ آپ پھر انٹرنیشنل پلیئرز کو مدعو کرنے جا رہے ہیں, تو کن کن کو اب تک آپ نے انوائٹ کیا ہے؟ اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے پی سی بی چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اس طرح کے تھریٹس یہ ایک میڈیا میں آ چکی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ ایزیلی آ پائیں گے, یا پھر اس بات کو لے کر کچھ پرابلم ان کو ہو سکے گی؟ دیکھیں, ایڈوائزری لاسٹ ٹائم میرے لیے بھی تھی, ہمیں بھی کہا گیا کہ بلٹ پروف گاڑی, اور وہ ڈیورنگ دا جو بھی چل رہا تھا. لیکن الحمدللہ وہاں پہ آزاد کشمیر از اے ویری پیسفل. اگر اس کا آپ کرائم ریٹ دیکھیں, بالکل آلموسٹ زیرو کرائم ریٹ ہے وہاں پہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ہرشل گبس کے آج بھی بات ہوئی ہے میری, تو ہی از ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو کم بیک. اور پھر باقی لوگوں سے بھی میرا خیال ہے سنگاکارا سے بھی بات ہو رہی ہے, دلشن سے بھی بات ہو رہی ہے. سو یہ کام ہے راشد لطیف صاحب کا جو کہ ڈائریکٹر ہمارے کرکٹ آپریشنز ہیں. ہی از ان ٹچ ود آل دا انٹرنیشنل پلیئرز, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 15 کو آپ کو نیوز ملے گی اس میں. اچھا دوسرا یہ کہ کیا طریقہ کار ہے ٹیلنٹ ہنٹ کا آپ کے یہاں؟ ٹیلنٹ ہنٹ دیکھیں, ہم نے آلریڈی ٹرائلز کنڈکٹ کیے ہیں, بڑے کمپریہنسو ٹرائلز کنڈکٹ کیے ہیں, بلکہ ریاض آفریدی وہاں پہ گئے, اور بھی راشد بھائی خود بھی وہاں پہ گئے ہیں مظفر آباد. تو ہمارے پاس ایک پول آف ایک تو ریٹینشن پالیسی ہوگی اس دفعہ, جب ریٹینشن پالیسی میں ہم 1 کشمیری کو ریٹین کر رہے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ ہم نے 5 کشمیری بچے مینڈیٹری رکھے ہیں ایچ اسکواڈ میں, ٹو ان کو ڈریسنگ روم شیئر کرنا ہے بڑے پلیئرز کے ساتھ. ان کو لالا جیسے پلیئر کے ساتھ ڈریسنگ روم جب شیئر کریں گے تو آبویسلی ان کی کوالٹی آف کرکٹ بھی بہتر ہوگی, کانفیڈنس لیول بھی انکریز ہوگا. سو جو وہاں پہ کشمیری بچے ہیں ان کے لیے کافی کام, ابھی تھوڑی دیر پہلے اکیڈمی کی بات ہو رہی تھی, تو اکیڈمی کے لیے ہم ابھی گورنمنٹ کے ساتھ وی آر ان ٹچ. لالا بھی لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر AJK کو ملے ہیں. سو ہم وہاں پہ جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جگہ مل جائے, بیکاز یو نیڈ اے پراپر اسپیس. جگہ تو نہیں, ہم پرائم منسٹر تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی رک تو جائے جس کے ساتھ کام تو ہو سکے, وہ نہیں پتہ چل رہا. میرا خیال ہے یہ بریکنگ نیوز بنے گی آج کی. جی نذیر صاحب. اوکے, زبیر فرام ایکسپریس نیوز کا. جی علی صاحب, پہلا کوشچن تو آپ سے, پھر شاید آپ سے بات ہوگی. علی صاحب ابھی شاہد نے بات کی, پتہ نہیں وہ حکم تھا یا ریکویسٹ تھی, میں سمجھتا ہوں ویسے ریکویسٹ ہوگی ڈیفینیٹلی. شاہد از ڈوئنگ ویری گریٹ فار دا ہیومنٹی. تو پہلے تو یہ کہ ان کی بات کا جواب دے دیں کہ کچھ کرنا نہیں, لالا کی بات جو ہے نا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ لالا سے جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے ان کا حکم ہوتا ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ. حالانکہ ہم دا پریزیڈنٹ آف کشمیر پریمیئر, تو لالا کے ساتھ ہمارے پیار محبت کا لیول وہ ہے. تو حکم ہو گیا, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ 1 ملین کا میں اعلان کرتا ہوں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن میں. سو اس میں ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے. دیٹس ویری گریٹ. کوئی اور سوال آپ لوگوں؟ کوشچن اب تو کوشچن کروں گا میں, پہلے تو بات. کوشچن علی صاحب, اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ ایڈیشن جب آپ کا اسٹارٹ ہو رہا تھا, میں نے کوشچن آپ سے کیا تھا, ریپیٹ کر رہا ہوں وہ, کہ PCB سے اب تعلقات میں جو ہے جو سرد مہری آ گئی تھی, اس میں کچھ بہتری آئی, ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئے, آپ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس. تو اب کرنٹ سچویشن کیا ہے, PCB سے آپ کا انٹریکشن کس حد تک چل رہا ہے؟ اور شاید آپ سے کوشچن کہ ظاہر ہے کرکٹ میں آپ بہت زیادہ انوالو ہیں, ہر لیگ میں آلموسٹ ایمبیسیڈر ہیں, مختلف جگہوں پر ہیں, لیکن PCB کی جو سچویشن ہے اب ظاہر ہے کہ آپ اپنے پیک کے اوپر کرکٹ کو خیر بات کہہ دیں گے. تو اگین ایک کوشچن ریپیٹ ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ PCB میں پہنچ کر آپ کرکٹ کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. اچھا, میں رسپونڈ کر دیتا ہوں. پہلے آپ کا PCB کے حوالے سے, تعلقات کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ سینکشن کر چکی ہے PCB, NO سے مل گیا. میرا خیال ہے اتنا جواب کافی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر ہیپی ود. چیلنجز ضرور تھے ہمارے آڈٹس کے, اور باقی کچھ ارریگولرٹیز تھیں, ان کو ہم نے پھر سارا مینیج کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک تھیں. جو ہمیں مانگا گیا وہ ہم نے ساری چیزیں دیں. اور میرا خیال ہے کہ PCB کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو ایک لیگ کر رہے ہیں, اور ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی تھا ٹو گیٹ دی NOC, جو ماشاء اللہ سے مل بھی گیا ہمیں. کوئی اور سوال آپ میں سے کسی کا؟ اچھا, میرا جواب یہ جی کہ میں کہیں کسی کمرے میں بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا, اور کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتا. تو مجھے گراس روٹ لیول پہ کام کرنا اچھا لگتا ہے, اور خود نکل کے خود کام کرنا مجھے زیادہ پسند ہے. تو کسی آفس میں بیٹھ کے کام نہیں کر پاؤں گا میں. نہیں, ٹھیک چل رہا ہے چیئرمین. سیاست سے نہیں جوڑنا چاہیے, چاہے کوئی بھی وزیر اعظم آئے, جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے چیئرمین, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. عارف ملک صاحب, آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسی نوبت کیوں آئی؟ لاسٹ ٹائم بھی کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملے, 1 سال تک انتظار کرنا پڑا. کیا اس بار بھی جب 2 ختم ہوگا تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ یہ غلط پرسیپشن ہے. بالکل, میں آئی ڈو ناٹ ایگری ود دس پرسیپشن. ہم نے جو 5 فرینچائزز تھیں, ایک فرینچائز کا ایشو تھا, اس کے پیسے فرینچائز کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب باقی جو میجورٹی, اگر 90% پیمنٹس ہو چکی تھیں, تو میڈیا میں یہ کہ کیوں پینڈنگ رہ گئی, تو اس میں کچھ ایشوز ہوں گے نا. تو وہ الحمدللہ جب ایشوز ریزالو ہو گئے تو نہیں, یہ پرائز منی کی بات ہے. 1 سال تک پرائز منی کا ویٹ کیا گیا, یہ غلط پرسیپشن ہے. پرائز منی بیسکلی آپ کا نومنکلیچر اسپانسر دیتا ہے.
اب وہ ہم نے سیکریفائز کر کے آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ لیگ شروع ہونے سے پہلے ایون این او سی لینے سے پہلے ہم نے وہ پرائز منی بھی کلیئر کی اپنی پاکٹ سے. ادروائز نامن کلیچر کا یا آپ کا جو ٹائٹل اسپانسر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ. اچھا میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لی تھی فرنچائز پہلے جموں جواز کی, پھر بیچ میں آپ اسکپ کر گئے تھے, اب دوبارہ سے آپ آئے ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی؟ بیسیکلی پرائم اسپورٹس اکیڈمی جو کہ آلریڈی ہم اسپورٹس پہ کام کر رہے تھے, اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ نئے آتے ہیں تو مختلف آپس میں ہو جاتی ہیں یا کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی خاص ریزن نہیں تھی. ایک ہم شوق سے جو ہے اسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی پرائم اسپورٹس اکیڈمی, اور کے پی ایل جو ہے ماشاء اللہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا, ایک اچھا پلیٹ فارم تھا, تو خوشی ہے کہ ہم پارٹ بنے کے پی ایل کی. بہت شکریہ. کوئی اور سوال آپ میں سے ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ تمام لوگوں کے آنے کے ان الفاظ کے ساتھ ہم ختم کریں گے کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ, کشمیر پاکستان کی شہرک, اور انشاءاللہ کشمیر پریمیئر لیگ پاکستان کرکٹ کی شہرک بنے گی, ٹوٹ انگ بنے گی. بہت بہت شکریہ. اینڈ لالا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. عارف ملک صاحب آپ کو اور پوری مینجمنٹ کو آپ کی بہت بہت مبارک ہو.